تو حضرت آج آپ سے کچھ یہ تفصیلات سمجھنی تھیں کہ میں مطالعہ کر رہا تھا سر الاسرار جو کتاب ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی نور اللہ مرقدہ، تو انہوں نے اس میں ایک جگہ یہ لکھا ہے کہ ایک ولی اللہ کے لیے 1000 مقامات ہوتے ہیں، تو ان میں سے سب سے پہلے اس پر باب کرامت کھلتا ہے، اگر وہ اس باب سے کامیابی سے گزر گیا تو وہ کامیاب ہے، اور باقی مقامات بھی وہ طے کر لیتا ہے، ورنہ وہ ناکام رہ جاتا ہے۔ حضرت اس میں سمجھنا تھا کہ جیسے معجزہ نبوت کی دلیل ہوتا ہے، ایسے ہی کرامات جو ہوتی ہیں وہ اس کی ولایت کی دلیل ہوتی ہیں، تو جب اللہ تعالیٰ خود ایک دلیل دے کے بھیجتا ہے ولی کو اور کرامات دکھاتا ہے اس کے ہاتھ پر، تو وہ ولی جو ہے وہ اللہ کی طرف سے چنا ہوا ہے۔ اب وہ ایک اللہ کی طرف سے چنی ہوئی چیز وہ کیسے فیل ہو سکتی ہے اپنے پہلے ہی باب میں، پہلے امتحان میں؟ اچھا ماشاء اللہ، اللہ اکبر، اچھا سوال ہے۔ اصل میں پہلی بات یہ ہے کہ معجزہ تو نبوت کی دلیل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نبوت کا معاملہ استفاء پہ رکھتے ہیں، خود اللہ چنتے ہیں۔ اجتباء اور استفاء اس میں انسان کی اپنی محنت کا کوئی دخل نہیں ہے، لہٰذا جو نبی بنایا جاتا ہے وہ اللہ کی خاص چناؤ پہ بنایا جاتا ہے، گویا کہ وہ سلیکشن ہوتی ہے، الیکشن نہیں ہوتا، تو سلیکشن ہوتی ہے، اللہ خود ہی سلیکٹ کر کے اس کو نبی بناتا ہے، کسی کی اپنی صلاحیت پہ اس کا کوئی مدار نہیں ہے۔ لہٰذا اس لیے اللہ اس کو معجزہ نبوت کی دلیل بنا کے بھیجتا ہے کہ آپ دعویٰ کرو کہ میں نبی ہوں، تو لوگ کہیں جی کیوں، آپ میں اور ہم میں کوئی کیا فرق ہے، آپ ہمارے جیسے نظر آ رہے ہیں، کون سی خاص بات ہے آپ کے؟ اب پھر وہ معجزہ پیش کرتا ہے کہ دیکھو یہ معجزہ میں تمہیں دکھا رہا ہوں، دیکھو انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیے، عام بشری طاقت میں نہیں ہے۔ اسی طرح عصا جو ہے سمندر میں مارا، جو وہ سمندر کے جو ہے وہ راستے بن گئے، ٹھیک، یا انگلیوں سے پانی جاری ہو گیا۔ تو یہ ایسے جو بشری طاقت سے مافوقل چیزیں ہوتی ہیں وہ نبی کر کے دکھا کے پھر اپنی نبوت کو پختہ کرتا ہے، تو پھر عام لوگ مان جاتے کہ واقعی یہ اللہ نے اس کو چن کے بھیجا ہے، اسی کو سلیکٹ کیا ہے اس کو، لہٰذا اس میں کسی کی دخل نہیں ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہم تو آپ سے زیادہ مالدار ہیں، ہمیں کیوں نہیں بنایا۔ جیسے مشرکین مکہ نے کہا تھا کہ اتنے بڑے بڑے سردار جو وہ طائفی اور مکہ کے اندر مجھے ان میں کسی کو چنا نہیں اور آپ کو چن لیا، آپ تو در یتیم ہیں، آپ تو ویسے یتیم تھے، باپ آپ کے سر پہ نہیں تھا۔ تو بات یہ ہے کہ ان کی یہی مسٹیک تھی، انہوں نے ایسی سمجھ کہ نبوت صلاحیت میں ملتی ہے، نہیں، نبوت اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے وہ چناؤ کے اوپر آپ کی خود استفاء اور اجتباء پہ ہوتی ہے، اس کے لیے اللہ بطور دلیل معجزہ دے کے بھیجتا ہے۔ لیکن جو کرامت ہے، کرامت جو ہے وہ ولایت کی دلیل نہیں ہوتا، کہ ولایت کی دلیل کرامت نہیں ہے، کرامت جو ہے وہ ولایت کے لیے اعزاز ہے، اس کی دلیل نہیں ہے۔ اسی وجہ سے جو ہے ولایت جو آپ کو پتہ وہ آگے ترقی نہیں کرتا، لیکن نبی تو ترقی پہ ہوتا ہے کیونکہ اللہ نے خود ہی سلیکٹ کیا ہے۔ یہ الیکشن پہ ہوتا ہے، الیکٹ پہ ہوتا ہے، یہ جتنی محنت کرتا ہے، ریاضتیں کرتا ہے، جتنا گڑ ڈالتا ہے اتنا میٹھا ہوتا چلا جاتا ہے، لہٰذا یہ ولی پھر ولایت میں ریاضات و مجاہدات کے ساتھ ترقی کر کے اپنے مقامات عالیہ پہ پہنچتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بطور اعزاز کے اس کو کرامت عطا کرتے ہیں، یعنی اس کو ایک مکرم بنا، کرامت کا لباس پہنا دیتے ہیں، کیونکہ کرامت کا معنی ہی اعزاز ہے۔ تو اللہ اس کی اس ریاض و مجاہدے کے نتیجے میں خوش ہو کے اس کو جو ایک شاہی کرامت کا لباس پہناتے ہیں، گویا کہ اس کی جو ہے کہیں طی الارض کا مقام نصیب ہو گیا ہے، کہیں دیگر مقامات اس کی کرامتیں ظاہر ہونے لگتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے وہ بطور اعزاز کے اس کو ملتا ہے، وہ گویا کہ دلیل نہیں ہے ولایت کی۔ اب رہی بات کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت غوث پاک نے یہ جو لکھا ہے کہ جو اس منزل سے آگے نکل گیا تو وہ پہنچ جائے گا، آگے ترقی کر جائے گا، جو اسی میں رہ گیا تو وہ آگے ترقی نہیں کرتا۔ تو بالکل اس کی مثال ایسی ہے، اصل میں یہ باب کرامت اس پہ کھلتا ہے، اس کی کرامتیں ظاہر ہونے لگتی ہیں اس پر، تو بس اوقات اس کرامت کی ایک لذت ہوتی ہے، ایک لطف ہوتا ہے اس کا، وہ آدمی اسی کے اندر رہنے لگ جاتا ہے، اسی کے اندر غوطے لگانے لگتا ہے۔ اس کو طی الارض مل گیا، وہ جناب یہاں سے طی الارض کیا، یہاں سے وہاں پہنچا، زمین سمٹ گئی ہے، یا آنکھیں بند کر دی، وہ دیکھ لیا جو آنکھیں کھول کے نہیں نظر آتا ہے، جو کہ وہ آیا اس سے بات کی، اس کے دل کا حال اس پہ منکشف ہو گیا۔ تو کسی کو اسی میں مزہ آنے لگتا ہے۔ تو جیسے چھوٹا بچہ نہیں ہوتا، چھوٹے بچے کو رنگ برنگے کھلونے دے تو کھلونے میں اتنا مگن ہو جاتا ہے اس کو کھانے پینے کی بھی فکر نہیں رہتی، اماں کہتے کھانا کھا لے، وہ کھانا کھونا چھوڑو، وہ کھلونوں میں لگا ہوا ہے، حالانکہ اس کو پتہ نہیں کھانا اصل ہے، کھلونے اصل نہیں ہے۔ کھلونے تو کہتے ہیں ٹائم پاس کرنے کے لیے، اس کا دل بہلانے کے لیے دے دیا اس کو،
اصل تو کھانا پینا کھائے پیے گا نہیں تو انسان کی آنکھیں کیسے کھلیں گی اور بدن کیسے قوی ہوگا؟ تو نادان بچہ، اور آج کی دنیا میں ویڈیو گیم، اب ویڈیو گیم کے اندر جو طرح طرح کے تماشے کرتا ہے تو اس میں ایسا مگر ہو جاتا ہے کئی گھنٹے اس میں، بلکہ لوگ کہتے ہیں 24 گھنٹے سے ویڈیو گیم پہ کھانا بھی نہیں کھا رہا بچہ، تو وہ اس کے اندر نتیجہ کیا، اس سے اپنی صحت خراب کر لی کیونکہ کھانا نہیں کھایا۔ اصل جو چیز ایسی ولی جو ہوتا ہے وہ گویا کہ نادان بچہ ہے کہ جو کرامتوں کے اندر غوطے لگا کے خوش ہونے لگ جاتا ہے، کرامتوں کے کھلونے سے کھیلنے لگ جاتا ہے، جو اصل جو چیز تھی آگے بڑھنا ریاضت سے وہ چھوڑ بیٹھتا ہے، وہ چھوڑ بیٹھتا ہے۔ اس سے حضرت شیخ فرماتا ہے کہ یہ پھر ترقی نہیں کرتا، وہی ناکام ہو جاتا گویا۔ حالانکہ کامیابی تو یہ تھی کہ منازل آگے طے کرے، کیونکہ جیسے بتا 1000 منازل اس کی تو ہیں، بلکہ فعبد ربک حتی یاتیک الیقین، اے پیغمبر تو اپنے رب کی عبادت کرتا رہے یہاں تک کہ تجھے یقین آ جائے، اور یقین سے مراد موت ہے، یعنی موت تک اپنی عبادت میں لگا رہے۔ اتنے منازل ہیں کہ موت تک بھی وہ منازل ختم نہیں ہوتے، ٹھیک۔ اور پھر یہ تو ایک سیر اللہ، دوسری سیر فی اللہ شروع ہو جاتی۔ اصل تو وہ ہے، ہاں، سیر اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ تک پہنچنا، یہ محدود ہے کہ انسان جاتا ہے اللہ تک پہنچ گیا، پھر جب پہنچ گیا پھر سیر فی اللہ شروع ہوتی ہے، اللہ کی ذات و صفات کے اندر غوطے لگانے شروع کر دیے۔ وہ فرمایا لا محدود انفینٹی ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے، وہ مرتے دم تک اسی کے اندر غوطے لگاتا رہتا ہے، لہذا اس کا سفر ختم نہیں ہوتا۔ اس لیے مشائخ فرماتے ہیں کہ سیر اللہ کا سفر محدود ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے، پھر سیر فی اللہ کا جو ہے وہ ختم نہیں ہوتا۔ ایسے آپ سمجھیں کہ سمندر تک پہنچنے کا سفر ختم ہوا، اب سمندر میں جب غوطہ لگایا تو سمندر کی گہرائیاں ہزاروں میل تک ہیں، اب سمندر میں غوطے لگاتا پھرتا ہے، سمندر کے کنارے نہیں مل رہے۔ تو یوں سمجھیں کہ اللہ کی ذات و صفات کے اندر جب سیر میں گھستا ہے تو پھر ولی کے لیے کوئی پھر منزل نہیں ہوتی، وہ سفر ہی اس کی منزل ہوتی ہے۔ وہ لوگ یہ کہہ کہ جی میرے عشق کی منزل کیا ہے، کہ تیرے عشق کی منزل یہ ہے کہ سفر ہی میں ہر وقت رہے۔ اور اللہ نے اس دنیا کے اندر ظاہری سفر میں اشارہ کر دیا، جب یہ عاشق صادق لبیک اللہم لبیک کے نعرے لگاتے اللہ کے گھر کی طرف جاتا ہے، تو حالانکہ وہاں جا کے سفر ختم ہو جانا چاہیے کہ منزل پہ پہنچ، نہیں، وہاں طواف میں لگا ہوا ہے، تو گویا کہ مثل پرکار وہ لگے چکر کاٹ رہا، وہاں سے پھر صفا مروہ میں دوڑنا شروع کر دیا، وہاں سے بھی مینا میں چلا گیا، مینا سے عرفات میں، عرفات سے مزدلفہ میں، پھر واپس مینا میں، اور آگے پھر اللہ کے گھر کے چکر کاٹ کے پھر واپس گھر، تو سفر کی منزل کہاں ہے؟ فرمایا یہ سفر عشق ہے، سفر عشق کی منزل نہیں ہوتی، سفر میں لگے رہنا یہی ایک منزل ہے۔ بس چلا چل قطیرہ عشق اگر منظور ہے، یہ نہ دیکھے ہم سفر نزدیک ہے یا دور ہے، مشکلیں عاشق کو ہیں پس قبل از دیوانگی، کچھ دنوں غم سہ لیا پھر عمر بھر مسرور ہے۔ سبحان اللہ، تو یہ سفر عشق ہے، تو ولایت ولی کی یہی ہے، یہ سفر عشق ہے۔ حضرت شیخ یہ فرماتے ہیں یہی وجہ ہے کہ جو کامل اولیاء کامل ہوتے ہیں وہ کرامتوں پر زیادہ دھیان نہیں دیتے، وہ یہ سوچتے کہ کرامت کی مثال ایسے جیسے اوپر کا شاہی لباس ہے، لباس بدلنے سے بدن تو نہیں بدلا نا، ان کی نظر بدن پہ ہوتی ہے، میرے بدن پہ داغ دھبے ہیں، میرا بدن معذور ہے، لیکن یہ جو شاہی لباس پہنا دیا یہ لوگوں کو دیکھنے کے تو بڑا خوبصورت ہے، عجیب ماشاءاللہ آپ نے کتنا قیمتی شاہی لباس پہنا ہوا ہے، لیکن اندر کے بدن کے داغ دھبے تو میں ہی جانتا ہوں نا، لہذا ولی خوش نہیں ہوتا۔ وہ ولی کے داغ دھبے کیا ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ منزل کیا، ابھی تو ہزاروں منزلیں باقی ہیں، پہلی منزل پہ لوگ امپریس ہو رہے ہیں، یہ تو بے وقوف، ان کو کیا پتا آگے 9999 منزلیں موجود ہیں، وہ تو میں نے کوئی طے ہی نہیں کی۔ وہ اگلی منزل دیکھ کے اپنے آپ کو ناقص سمجھتے رہتے ہیں، جب اگلی منزل پا لیتے ہیں اس سے اوپر والی منزل کو دیکھ کے اپنے آپ کو ناقص سمجھتے رہتے ہیں، تو کرامتوں سے امپریس نہیں ہوتے، لوگ امپریس ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی ماشاءاللہ حضرت آپ کی کرامت۔ مجھے یاد ہے کہ میرے والد نسبتی حسن الاولیاء امام الاتقیاء حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید قدس سرہ، تو ظاہر میرے پیر و مرشد بھی ہیں، میرے والد نسبتی ہیں، جو ملا مجھے ان کے در سے ملا، ان کی نظر محبت سے ملا، تو خود تو مجاہدات ریاضات کا کوئی ذوق نہیں تھا، لیکن ان کی نظر محبت سے خود ہی عطا کرتے چلے گئے۔ تو سفروں میں بعض دفعہ ساتھ ہوتے تھے تو کوئی ان کی کرامت کو ظاہر ہوتی ہے حضرت کی، کوئی کرامت، تو ہم کہتے ہیں حضرت وہ اچھا، بلکہ ہم کہنے سے پہلے حضرت فرماتے ہیں، کہتے مجھے پتا تھا یہ مولانا منیر کی کرامت ظاہر ہوگی، یہ مولانا منیر کی کرامت ہے، تو لوگ میری طرف دیکھنے لگتے ہیں کہ اچھا حضرت، یوں کنفیوز ہو جاتے کہ حضرت خود کہہ رہے ہیں مولانا منیر کی کرامت ہے، تو مولانا منیر ہی کی ہوگی، حضرت کی تو نہیں ہوگی۔
لیکن چونکہ دیکھو ان کی فنائیت، وہ اپنے آپ کو کرامت سے نظر نہیں ڈالنے دے رہے، لیکن جو سمجھدار کہتے ہیں حضرت آپ کی محبت، اب میں بھی کہتا ابا جی یہ تو آپ کی کثرت نفسی ہے، تو آپ کی کرامت ہے، کہتا میری کیا کرامت ہے، چھوڑو، یوں کر دیتے۔ اب دیکھو کیوں یہ ولی، یہ کامل لوگ ہیں، یہ اس کرامت کے لباس سے امپریس نہیں، وہ اپنے اندر کے دبے دیکھ رہے ہیں، وہ سوچ رہے یہ منزل کیا، ابھی اوپر کی منزل کی وجہ سے میں ناقص ہوں۔ یہ حضرت شیخ جو ہے عبد القادر یہ فرماتے ہیں کہ جس ولی نے اس اصل پہ نظر رکھی اور کرامتوں کے لباس سے امپریس ہو کے اس میں غوطے نہ لگائے تو وہ آگے بڑھتا رہے گا، وہ بڑھتا رہے گا۔ اور جو اسی قدر گم ہو گیا، واہ واہ ہمیں تو یہ کرامت، ہم طیور عرض مل گیا، ہم نگاہ ڈالے یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے، وہ کہتے اسی میں خوش رہتا ہے، وہ پہلی منزل پہ کھلونے کے ساتھ بچہ جیسے کھیلتا کھیل رہا ہے اور کھانا نہ کھا کے وہ جسمانی نشوونما کی ترقی سے محروم ہو رہا جاتا ہے، اس طرح یہ بھی محروم ہوتا ہے۔ اور یہ محرومی اس کا اپنا عمل ہے، اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ جیسے کہ جی اللہ نے اس کو ناکام کیوں کر دیا، نہیں، اللہ نے اس کو موقع دیا۔ اب یہ اس کا تیقظ ہونا چاہیے کہ اللہ نے تو مجھے موقع دیا، میں جو کرامتوں کے کھلونوں کے اندر اپنے آپ کو غرق کر کے اپنے آپ کو میں سمجھ بیٹھا کہ میں تو کامل ہو گیا، تو قصور اپنا ہے، وہ کہ اللہ کا نہیں ہے۔ لہذا اللہ اس کو پہلی منزل پہ رکھتا ہے، اسی حساب سے اس کو اللہ کے ہاں درجے بلند ہوتے ہیں، لیکن آخرت کی اوپر کی جو منزلیں ہیں اس سے وہ محروم رہ جاتا ہے۔ یہ وجہ ہے۔ جزاک اللہ، اللہ اکبر، محمد رسول اللہ، ختم نبوت، زندہ باد، حضرت والا، زندہ باد، حضرت مفتی منیر اقول، زندہ باد۔ زندہ باد، تھینک یو، جزاک بہت اللہ، خوبصورت انداز سے آپ نے بیان فرمایا، جزاک اللہ خیر، روح گرما دی۔ الحمدللہ۔